اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کے قریب انبیاء بھیجے، لیکن قرآن مجید میں صرف 25 کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ جی، اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت دلچسپ سوال ہے کہ اتنے سارے پیغمبروں میں سے صرف ان 25 کو ہی کیوں چنا گیا؟ بالکل، اور یہی آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ ہم ان چند برزخیدہ شخصیات کی زندگیوں کا ایک سفر کریں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ان کی کہانیوں میں وہ کون سا مشترکہ دھاگا ہے جو آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے۔ اصل میں یہ کہانیاں صرف تاریخ نہیں ہیں، بلکہ انسانی فطرت اور آزمائش کا ایک بہت گہرا مطالعہ ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں انسانیت کی ابتدا سے، پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ ان کی تخلیق کا واقعہ ہی کتنا غیر معمولی ہے نا؟ بہت غیر معمولی ہے، اور تخلیق کے فوراً بعد ہی پہلا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا؟ جی، اللہ فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب کر لیتے ہیں سوائے ایک کے۔ ابلیس کا انکار صرف ایک نافرمانی نہیں تھی، یہ تکبر کا پہلا اظہار تھا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ بالکل، انسانیت کی کہانی کے پہلے صفحے پر ہی خیر اور شر کی کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ اور یہی تکبر تو تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ پھر جنت سے زمین پر بھیجے جانے کا واقعہ پیش آیا، لیکن مجھے جو بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ان کی توبہ ہے۔ غلطی ہوئی، لیکن فوراً احساس ہوا اور معافی مانگی، اور پھر میدان عرفات میں حضرت حوا سے دوبارہ ملاقات اور مل کر بیت اللہ کی تعمیر۔ یہ امید کی ایک زبردست کہانی ہے۔ زبردست کہانی ہے، لیکن اسی امید کے ساتھ ہی انسانی فطرت کی ایک تاریخ حقیقت بھی سامنے آتی ہے۔ آپ حابیل اور قابیل کے واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ جی، حسد کی وجہ سے انسانی تاریخ کا پہلا قتل۔ یہ ہمیں شروع میں ہی بتا دیتا ہے کہ انسان کو صرف بیرونی شیطان سے نہیں، بلکہ اپنے اندر کے حسد اور غصے سے بھی لڑنا ہے۔ اچھا، حضرت آدم کے بعد جن نبی کا ذکر آتا ہے وہ مجھے ہمیشہ بہت منفرد لگتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام۔ نبوت کا تعلق عام طور پر وحی اور ہدایت سے جوڑا جاتا ہے، لیکن انہیں تو علم و فن کا نبی کہا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ بہت گہری بات ہے۔ دیکھیں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام میں دین اور دنیا الگ نہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کی ہدایت صرف عبادات تک محدود نہیں۔ انہوں نے کپڑے سینا، شہر بسانا، قلم سے لکھنا سکھایا۔ یہ سب ایک بہتر معاشرے کی بنیاد ہیں۔ اور قرآن میں جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ جی، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ علم اور ہنر کو کتنی عزت دیتا ہے۔ انسانیت کے اس ابتدائی دور کے بعد ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، جی، جنہیں دوسرا آدم بھی کہتے ہیں۔ اور ان کی تبلیغ 950 سال، یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بالکل، آج ہم چند سالوں میں ہمت ہار جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ان کے صبر کا عالم کیا ہوگا۔ 950 سال تک ایک ہی پیغام دہرانا اور جواب میں صرف مذاق اور انکار ملنا۔ اور آخر میں جب طوفان آیا تو وہ صرف ایک عذاب نہیں تھا، بلکہ زمین پر ایمان والوں کے لیے ایک نئی شروعات تھی، ایک ریسیٹ۔ اور یہ بھی بہت دلچسپ ہے کہ ان کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس سے دنیا کی بڑی نسلیں چلیں۔ سام سے عرب اور بنی اسرائیل، حام سے افریقی اور یافس سے یورپی اور ایشیائی اقوام۔ جی، گویا آج کی دنیا کی تمام رنگا رنگی کی جڑیں اسی ایک کشتی سے جڑی ہیں۔ لیکن انسانیت نے جلد ہی پرانے سبق بھلا دیے۔ طوفان کے بعد جو قومیں آئیں جیسے قوم عاد اور سمود، وہ پھر سے تکبر میں مبتلا ہو گئیں۔ قوم عاد اپنی طاقتور عمارتوں پر فخر کرتی تھی اور کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن انہوں نے انکار کیا، تو سزا بھی ان کے تکبر جیسی ہی ملی۔ کیسی؟ وہ اونچی عمارتوں پر فخر کرتے تھے تو اللہ نے ایک ایسی تیز آندھی بھیجی جو انہیں اور ان کی عمارتوں کو کھلونوں کی طرح اڑا کر لے گئی۔ اچھا، اور قوم سمود؟ اگر قوم عاد کا گناہ طاقت کا تکبر تھا، تو قوم سمود نے ایک اور حد پار کی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ مانگا۔ زندہ اونٹنی کا معجزہ؟ جی، کہ اس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ جب اللہ نے یہ معجزہ دکھا دیا
تو انہوں نے اسی نشانی کو جسے انہوں نے خود مانگا تھا قتل کر دیا۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کی نشانی کی کھلی توہین تھی۔ بالکل، اور اس کے بعد ایک ہیبت ناک چیخ اور زلزلے نے انہیں تباہ کر دیا۔ ان تمام واقعات کے بعد اب ہم آتے ہیں توحید کے سب سے بڑے علم بردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ ان کی کہانی تو معاشرے کے بنائے ہوئے بتوں کو توڑنے کی کہانی ہے۔ جی، اور صرف پتھر کے بت نہیں، بلکہ روایات، باپ دادا کے طریقے اور بادشاہ کے خوف جیسے بتوں کو بھی۔ وہ جو بت خانے میں جا کر سارے بت توڑ دینا اور کلہاڑی بڑے بت کے گلے میں ڈال دینا، یہ صرف ایک عمل نہیں تھا، یہ ایک زبردست منطقی دلیل تھی۔ بالکل، جب لوگوں نے پوچھا تو کہا، اس بڑے والے سے پوچھو، شاید اس نے کیا ہو۔ وہ لاجواب ہو گئے۔ اور جب منطق سے ہار گئے تو طاقت کا استعمال کیا۔ نمرود نے انہیں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ یہاں ایمان کا امتحان اپنی انتہا پر ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جب آپ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں تو کائنات کے اصول بھی آپ کے لیے بدل جاتے ہیں، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور ان کی نسل سے دو عظیم شاخیں نکلیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جن سے عربوں کی نسل چلی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی۔ یہ نکتہ آج کی دنیا میں کتنا اہم ہے کہ دو قومیں جو اکثر ایک دوسرے سے لڑتی نظر آتی ہیں، ان کی روحانی اور نسلی جڑیں ایک ہی ہیں۔ یہ تاریخ کی ایک ایسی حقیقت ہے جسے اکثر بھلا دیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ، یہ اطاعت کی انتہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے معاشرے کے بتوں کو توڑا، لیکن ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک ایسے معاشرے کا سامنا تھا جہاں سب سے بڑا بت انسان کی اپنی خواہشات بن چکی تھیں۔ بالکل، ان کی قوم کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بلکہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک ایسی برائی کو اپنا لیا تھا جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی، اور وہ اس پر فخر کرتے تھے۔ جب گناہ پر شرمندگی ختم ہو جائے تو وہ معاشرے کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ جی، اور ان کے شہر کا الٹ دیا جانا اور پتھروں کی بارش ایک عبرتناک انجام تھا۔ اب آتے ہیں ایک ایسی کہانی کی طرف جو کسی ناول سے کم نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس میں حسد ہے، دھوکہ ہے، غلامی ہے، اور پھر بادشاہت ہے۔ میرے خیال میں اس کا مرکزی خیال ہے صبر اور کردار کی مضبوطی۔ کنویں سے لے کر قید خانے کی تنہائی تک انہوں نے اپنا کردار اور اللہ پر یقین نہیں چھوڑا۔ بالکل، اور آخر میں جب ان کے بھائی ان کے سامنے کھڑے تھے اور وہ طاقت کی انتہا پر تھے تو انہوں نے بدلہ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ لیکن کیا اسے صرف معافی کہنا کافی ہے؟ وہ اب ایک طاقتور حاکم تھے۔ کیا یہ معافی کے ساتھ ساتھ طاقت کا ایک مظاہرہ بھی تھا؟ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ یہ معافی کمزوری کی حالت میں نہیں دی گئی تھی، بلکہ طاقت کی حالت میں، اور یہی اسے عظیم بناتی ہے۔ اور صبر کی بات ہو تو حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر تو لازمی ہے۔ جی، مال، اولاد، صحت، سب کچھ چھن گیا، لیکن زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ ان کی دعا میں بھی کیسا ادب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے ٹھیک کر دے، بلکہ کہا مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ یہ بھروسے کی انتہا ہے۔ اب آتے ہیں تاریخ کے ایک بہت بڑے باپ کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ مجھے سب سے حیران کن یہ لگتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس کے سب سے بڑے دشمن کے گھر میں ہی پلوایا۔ یہ اللہ کی منصوبہ بندی کا کمال ہے۔ فرعون بنی اسرائیل کے ہر بچے کو قتل کر رہا تھا، اور وہی خطرہ خود اس کے اپنے محل میں پل رہا تھا۔ جی، اس میں سبق ہے کہ انسان کی تدبیر اللہ کی تدبیر کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اور پھر کوہ طور پر اللہ سے براہ راست کلام کرنا اور فرعون سے مقابلہ، یہ صرف دو انسانوں کا مقابلہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف تکبر اور خدائی کا دعویٰ، دوسری طرف عاجزی اور توحید کا پیغام۔ اور اس کا اختتام تاریخ کے سب سے بڑے معجزات میں سے ایک پر ہوتا ہے، سمندر کا دو حصوں میں پھٹ جانا۔ یہ صرف بنی اسرائیل کے بچنے کا راستہ نہیں تھا، بلکہ یہ فرعون اور اس کی طاقت کے ڈوبنے کا منظر بھی تھا۔ ہم اکثر نبیوں کو بہت سادہ تصور کرتے ہیں، لیکن کچھ نبی ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ عظیم بادشاہت بھی دی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام۔ یہاں سبق یہ ہے کہ طاقت اور دولت خود برے نہیں، اصل امتحان یہ ہے کہ آپ انہیں استعمال کیسے کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بن کر بھی اللہ کے شکر گزار بندے رہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو انسانی تاریخ میں بے مثال ہے۔
ہوا پر کنٹرول، جنات ان کے تابع، جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ بالکل، اور ان کی دعا یہ تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ہر لمحہ اپنی طاقت کو اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھتے تھے۔ جی، ان عظیم بادشاہوں کے بعد اب ہم ایک بالکل مختلف نبی کی طرف آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کی پیدائش ہی ایک معجزہ ہے۔ اور ان کے معجزات بھی بادشاہت یا جنگ کے نہیں بلکہ زندگی، شفا اور رحمت کے ہیں۔ گود میں کلام کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا۔ لیکن اس وقت کے مذہبی علماء نے اپنی اجارہ داری کو خطرے میں دیکھ کر ان کی مخالفت کی۔ اور جب انہیں سولی دینے کی کوشش کی گئی تو اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ان کا دوبارہ دنیا میں آنا عدل و انصاف کی قیام کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اور ان تمام عظیم انبیاء کے بعد نبوت کا یہ سلسلہ آ کر مکمل ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کی زندگی پچھلے تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ اور عملی نمونہ ہے۔ وہ نبی جو طائف میں پتھر کھا کر لہو لہان ہوئے مگر بد دعا کی بجائے دعا کی، اور فتح مکہ کے دن اپنے ان دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے 13 سال تک ان پر ظلم کیا تھا، اور کہا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ حضرت یوسف کی معافی کی ہی ایک عظیم تر مثال ہے۔ ان کی زندگی میں حضرت ابراہیم کی توحید بھی ہے، حضرت موسیٰ کا انصاف بھی، حضرت سلیمان کی حکمت بھی، اور حضرت عیسیٰ کی رحمت بھی۔ وہ بے وقت ایک حکمران بھی تھے، ایک سپہ سالار بھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے آخری پیغمبر بھی۔ ان کی وفات کے وقت بھی ان کے لبوں پر میری امت تھا۔ تو یہ تھا چند عظیم انبیاء کی زندگیوں کا ایک مختصر جائزہ۔ ان سب کی کہانیوں میں ایک مشترکہ پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے وہ؟ ایک اللہ پر ایمان، تکبر سے بچنا، انصاف قائم کرنا، صبر کرنا اور انسانیت سے محبت۔ ان کی زندگیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ پر یقین اور نیکی کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ کہانیاں ماضی سے نکل کر ہمارے حال کا حصہ بن جاتی ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فرعون، کوئی نمرود اور کوئی نہ کوئی قوم لوط جیسی برائی موجود ہوتی ہے۔ شکلیں بدل جاتی ہیں لیکن تکبر، ناانصافی اور خواہشات کی غلامی آج بھی موجود ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے دور میں لوگوں نے سونے کا بچڑا بنایا تھا پوجنے کے لیے۔ آج کے دور میں وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے سونے کا بچڑا بنی ہوئی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا وہ دولت ہے، شہرت ہے، طاقت ہے یا ٹیکنالوجی؟ اور ان نبیوں کی زندگی سے ہم اپنے دور کے ان بتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟